السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ تو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں کہہ دینا میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی رمضان کی بات ہو رہی تھی، روزے کی ہو رہی تھی، عید کی ہو رہی تھی، فوراً اللہ میں یہ کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہم لوگوں کو یہ تسلی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ رمضان ختم ہوا تو اللہ میاں سے تعلق بھی ختم ہوا، رمضان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ختم، یہ مت سمجھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ رمضان میں تو میں قبول کرتا تھا، تمہاری دعائیں بعد میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ رمضان میں تو ہم سے قرب حاصل ہوا تھا اور رمضان کے بعد وہ قرب ختم ہو جائے۔ نہیں نہیں، اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں فانی قریب، یہ کہہ دو میں بہت قریب ہوں، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو جب میں یہ اتنا قریب ہوں تمہاری دعائیں سنتا ہوں تو تم بھی تو میری بات سن لو، ولیستجیبوا لی، تم بھی تو میری بات سن لو۔ کیا سن لو کہ ولیؤمنوا بی، تو میرے اوپر ایمان لے آؤ، میرے اوپر ایمان کے تقاضے پر کچھ سمجھو، مجھ پر ایمان لانے کے تقاضوں پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تمہارا دنیا آخر سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ رمضان کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ اب اللہ میاں سے تعلق ختم ہو گیا، العیاذ باللہ۔ ارے یہ تو ہم نے تم کو گزارا ہے، ایک ٹریننگ کورس سے گزارا ہے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس تعلق کی حفاظت کرنا، ہمارے تعلق کی حفاظت کرنا، باہر نکل کر اس کو دنیا کے تعلق اور دنیا کی محبت کو اس پر غالب نہ ہونے دینا۔ تو اب میں خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میرا کوشش، دعا، اتفاق، یہ تین بنیادی پتھر ہیں صبر کے، ان کو پکڑ لیں۔ اور اس میں سے بھی جو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، رمضان میں تو الحمدللہ توفیق ہو گئی دعائیں خوب کرنے کی۔ رمضان کے بعد کوئی دن خالی نہ گزرے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو کر بندہ اس سے نہ مانگے کہ یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا کامل کے حصول کا خواہش مند ہوں، لیکن اللہ مجھے نفس مجھے دوسرے راستے پر لے جاتا ہے، شیطان مجھے دوسرے راستے پر لے جاتا ہے۔ اے اللہ آپ دلوں کے پھیرنے والے بھی آپ توفیق دینے والے بھی آپ، گناہوں سے بچانے والے بھی آپ۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے میں بے ہمت ہوں، ہمت دے دیجیے، بے حوصلہ ہوں، حوصلہ دے دیجیے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت میں اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، اے اللہ وہ طاقت عطا فرما دیجیے، طاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا اپنا وظیفہ حیات بنا، رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کر کے سو، صبح کو اٹھو تو دن کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کر کے یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، اب میں کارزار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، نہ جانے کیسے حالات پیش آئیں، کیسے داعیے آئیں، کیسے محرکات آئیں، کتنے گناہوں کی طرف بلانے والے آئیں۔
اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے حفاظت میں لے لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے اس سے حفاظت فرمائیے. یہ دعا کرو. کوئی دن خالی نہ جائے، کوئی دن خالی نہ جائے. صبح کو اٹھتے وقت، رات کو سوتے وقت، یا اللہ جو کچھ غلطیاں ہو گئی معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ کوئی دن خالی نہ جائے. یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دیکھو. تو اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بزرگوں سے سنی ہوئی، بزرگوں کی باتیں اور تجربے کی بات کہ جو آدمی اس کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرما دیتے ہیں، اور اس کی زندگی وہ صبر کی زندگی بننے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اب تک اس کی توفیق عطا فرمائے.